سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کے اندر تجارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور احادیث کے اندر اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے رزق کا 9 حصے، 10 میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں، اور باقی ایک حصہ وہ ملازمت میں ہو یا جو بھی اور کمانے کے طریقے ہوں وہ اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں پارٹنرشپ کا کاروبار کرتے ہیں، شراکت داری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں، یعنی میں ان کا مددگار ہوتا ہوں، ایک شرط کے ساتھ، ما لم یخن احدہما، جب تک ان میں سے کوئی اپنے دوسرے پارٹنر کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ جب دونوں پارٹنر میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد ان سے اٹھ جاتی ہے، پھر میں ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے اندر آپ کو بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، بہت سارے صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے تجارت کی اور بہت اچھے طریقے سے کی، اور بہت بڑے بڑے پیمانے پر کی، جس کو آج کل کی زبان میں آپ ایکسپورٹ امپورٹ کہہ لیں، تو بڑے پیمانے پر ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بارے میں شریعت کے بہت واضح احکام بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو چونکہ اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت نماز، روزہ اور حج ان چیزوں کا نام ہے، باقی لین دین سے، کاروبار سے، تجارت سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز شریعت میں بالکل ڈیفائنڈ، بالکل تفصیل سے بیان کی گئی ہے ہر چیز۔ تو ایک بات یہاں میں شروع میں عرض کر دوں کہ اس کے دوران کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں۔ دوران درس اگر سوالات کا سلسلہ چلتا رہے گا تو پھر ہمارا جو یہ کورس ہے یہ کور نہیں ہوگا، تو اس میں کافی تفصیل ہے، اس وجہ سے جو بھی سوال ذہن میں آ رہا ہے آپ سلائیڈ نمبر نوٹ کر لیں، یا جو بھی پوائنٹ ہے وہ نوٹ کر لیں۔ آخر میں انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے ان سارے سوالات کے جوابات ایک ساتھ دے دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو پوری توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں گے تو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ یہ اتنے بہت زیادہ کوئی آسان مسائل بھی نہیں ہیں، تھوڑا اس میں دماغ لڑانا پڑے گا اور ذہن کو متوجہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا اگر ہم ایک اوور ویو لیں یا اس کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، تو اسلام کی بنیادی یہ دو قسمیں بنتی ہیں، ایک عقائد ہیں اور ایک شریعہ جس کو کہا جاتا ہے، عمل جس کو کہا جاتا ہے۔ عقائد کا مطلب تو یہی ہے کہ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قبر کا، بعث بعد الموت کا عقیدہ۔ دوسری چیز ہوتی ہے جس کو شریعہ کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ اس کو عمل کہہ لیں، جس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس عملی زندگی کو پھر جب تقسیم کیا جاتا ہے تو پھر اس میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں، معاشرت بھی آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو معاملات کی اگر ہم بات کریں، ہمارا فوکس چونکہ معاملات پر ہے، ہم معاملات کی بات کرنے جا رہے ہیں، تو معاملات پھر دو طرح کے ہوتے ہیں شریعت میں، یعنی شریعت ان کی جو تقسیم کرتی ہے وہ دو طرح کی تقسیم کرتی ہے۔ ایک معاملات ہیں جن کو معاوضات کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم جس کو غیر معاوضات کہا جاتا ہے۔ معاوضات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی سے کوئی عوض، کوئی بدل لے کر آپ اس کو کہتے ہیں بھائی مجھے اتنے پیسے دے دیں یہ چیز خرید لیں، تو یہ آپ عوض دے کر کوئی چیز لے رہے ہیں۔ تو یہ مثلاً آپ موبائل بیچتے ہیں تو موبائل بھی عوض ہے، اور جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوض ہے، تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو معاوضات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کرایہ داری، جو بھی معاملات ہیں۔ غیر معاوضات سے مراد وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل آپ کو میری طرف سے گفٹ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ معاوضے کا نہیں ہے، عوض کا نہیں ہے، آپ بغیر معاوضے کے اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کو قرض دیتے ہیں کہ بھائی آپ میری طرف سے یہ پیسے قرض رکھ لو، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو مجھے واپس کر دینا، تو یہ بھی عقد معاوضہ نہیں ہوتا، یہ آپ اس کے ساتھ ایک احسان کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ ہی کے پیسے کچھ عرصے بعد واپس لوٹا دیتا ہے۔
تو ہم غیر معاوضات پر بھی ہم نے بات نہیں کرنی. جو غیر اس طرح کے معاملات ہیں جو بغیر عوض کے طے ہوتے ہیں اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس ہے ان چیزوں پر جو لین دین کے معاملات ہیں, کہ آپ کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں تب کوئی معاملہ جا کے اختتام کو پہنچتا ہے. پھر معاوضات کے اندر دو بنیادی تقسیمیں ہیں. پہلی تقسیم جس کو آپ تجارت کہہ لیں, ٹریڈنگ کہہ لیں, دوسری تقسیم انویسٹمنٹ. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کچھ کاروبار کے طریقے شریعت میں ایسے ہیں جس کو شریعت نے اپنے عام لین دین کے لیے استعمال کیا ہے, کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی چیز بیچنی ہے, کرائے پر لینی ہے, کرائے پر دینی ہے. دوسری قسم معاوضات کی وہ ہوتی ہے جس میں آپ باقاعدہ کوئی فائنانسنگ کرتے ہیں, آپ باقاعدہ کسی سے کوئی ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں, اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کوئی نظام بناتے ہیں, کوئی ترتیب بناتے ہیں. تو اس کے لیے جو شریعت میں استعمال ہوتے ہیں, مرابحہ کا طریقہ استعمال ہوتا ہے, مشارکہ استعمال ہوتا ہے. اور عام تجارت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں کامن زیادہ, وہ ایک بیع ہے جس کو ہم سیل اینڈ پرچیز کہتے ہیں, اور دوسرا اجارہ ہے جس کو لیزنگ کہا جاتا ہے, کرائے پر کوئی چیز دینا یا لینا. تو فی الحال ہم نے جو بات کرنی ہے وہ پہلی جو چیز ہے خرید و فروخت, سیل اینڈ پرچیز. تو اس سے آپ کو یہ بات کم از کم واضح ہو رہی ہوگی کہ شریعت میں معاملات بہت ایک وسیع موضوع ہے. تو ہم اس موضوع میں سے چند مخصوص چیزوں کو کور کر رہے ہیں اور اس کو لے رہے ہیں. سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, اس کے تین طرح کے طریقے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے وعدہ, دوسرا ہوتا ہے معاہدہ, تیسرا ہوتا ہے عقد بیع یا عقد کہہ لیں اس کو. وعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بیچنے کا یا خریدنے کا وعدہ کرتے ہیں, پرومس ٹو سیل یا پرومس ٹو بائی. آپ کسی سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی میں 3 مہینے بعد آپ سے آپ کا موبائل خرید لوں گا, یہ وعدہ ہوتا ہے. دوسرا جو شخص ہے جس سے آپ نے بات کی, اس میں وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دیتا کہ میں آپ کو بیچوں گا یا نہیں بیچوں گا, صرف یک طرفہ وعدہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو 3 مہینے بعد بیچوں گا, یا دوسری صورت یہ کہ وہ آپ کو کہے یہ چیز 3 مہینے بعد میں آپ سے خریدوں گا. اس کو کہا جاتا ہے وعدہ یا پرومس. دوسری چیز ہوتی ہے کمٹمنٹ, دوسرا طریقہ ہوتا ہے جس کو معاہدہ کہا جاتا ہے یا مواعدہ بھی کہا جاتا ہے. یہ دو طرفہ ہوتا ہے. دو طرفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والا بھی وعدہ کرتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو 3 مہینے بعد بیچوں گا, اور خریدنے والا بھی اس کے جواب میں یہ وعدہ کرتا ہے اس سے کہ 3 مہینے بعد یہ چیز میں آپ سے خریدوں گا. تو وعدہ اور مواعدہ میں یا معاہدے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وعدہ میں یک طرفہ ہوتا ہے اور معاہدے میں دو طرفہ معاملہ طے ہوتا ہے. باقاعدہ معاملہ نہیں ہوتا, خرید و فروخت نہیں ہوتی. مثلا کوئی موبائل بیچ رہا ہے تو وہ موبائل اسی کا ہوگا جس کا ہے, اور اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت اسی کی ہے جس کے پاس ہے. 3 مہینے بعد یہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کریں گے, باقاعدہ ایک معاملہ کریں گے کہ بھائی یہ میرا موبائل آپ لے لو اور اتنے پیسے مجھے دے دو. تو اس موقع پر ان کا جا کے باقاعدہ معاملہ ہو جائے گا یا عقد ہو جائے گا. تو جو تیسرے نمبر کی چیز ہے جس کو سیل کہا جاتا ہے یا آپ پرچیز کہہ لیں, خریداری کہہ لیں یا بیچنا کہہ لیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی سے لین دین کا معاملہ کر لیں. اس میں وعدہ نہیں ہوتا. جیسے آپ دکان پہ جائیں, دکان والے کو کہیں بھائی مجھے آٹا چاہیے, چینی چاہیے, وہ آپ کو کہے بھائی اتنے پیسے دے دو, آپ نے پیسے دیے, اس نے آپ کو آٹا دے دیا, یہ عقد ہو گیا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا آپ کا, باقاعدہ ایک معاملہ طے پا گیا. آپ نے اس سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ بھائی میں آپ سے 3 مہینے بعد آٹا خریدوں گا, یا اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ 3 مہینے بعد خریدنا, میں آپ کو 3 مہینے بعد بیچوں گا. یہ تینوں چیزیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت میں ان تینوں کا حکم الگ الگ ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں شرعی نقطہ نظر سے وہ بیع نہیں ہوتی. عربی میں بیع بیچنے کو کہتے ہیں, سیل جس کو کہا جاتا ہے نا, عربی میں اس کو بیع کہا جاتا ہے, اور پرچیز خریدنے کو عربی میں شراء کہا جاتا ہے. تو اس لیے بیع و شراء کا لفظ کامن استعمال ہوتا ہے ہمارے اس
کورس میں بھی استعمال ہوگا، تو آپ کو اتنا ذہن میں ہو کہ بیع و شراء کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز. یہ تینوں فرق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان تینوں کے شرعی احکام الگ الگ ہیں. اب سب سے پہلے اگر ہم وعدے کی طرف آئیں تو یہ اس میں بیان کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو بیچنے کا وعدہ کرتے ہیں. اس میں نہ تو باقاعدہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہا جاتا ہے، اور نہ باقاعدہ کوئی عقد ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہوتا، صرف وعدہ ہوتا ہے. جیسے یہ مثال لکھی ہے کہ بھائی کسی نے کہا میں 3 مہینے بعد اپنی کار تمہیں اتنے لاکھ میں بیچ دوں گا، بس یک طرفہ معاملہ. اس کا فرق آگے سمجھ میں آئے گا کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے. دوسری چیز ہے معاہدہ، ایگریمنٹ ٹو سیل، کہ آپ باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ چاہے زبانی ایگریمنٹ کریں چاہے ریٹن میں کریں، جس صورت میں بھی آپ ایگریمنٹ کریں، آپ باقاعدہ آپس میں لکھت پڑھت کر لیں، طے کر لیں کہ بھائی اتنے مہینوں بعد یہ چیز میں خریدوں گا. اب جیسے مثال کے طور پر اسلامی بینکنگ میں ہوتا ہے، جیسے کسی کمپنی کو کوئی مشین چاہیے، کوئی مشینری چاہیے، کوئی بھی چیز اس کو چاہیے، تو وہ جاتا ہے بینک کے پاس، بینک کو کہتا ہے بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، مثلا کپڑا بنانے والی مجھے مشین چاہیے. اب بینک اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں یہ خرید کر آپ کو 3 مہینے بعد بیچ دوں گا. بینک کے پاس تو ہوتی نہیں ہے. بینک ابھی یہ کرتا ہے کہ بینک جاتا ہے مارکیٹ سے مشین خریدتا ہے، مشین خریدنے کے بعد اس کو بلاتا ہے کہ بھائی تم نے یہ مشین مانگی تھی، یہ لو، یہ میں نے خرید لی، اب میں تمہیں بیچ رہا ہوں. تو یہ جو بینک کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل. اور یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ یہ قانوناً لازم ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قانونی طور پر اور شرعاً مجبور کیا جا سکتا ہے. یہ فقہ کا اصول ہے، قد تکون المواعید لازمۃ عند حاجۃ الناس الیہ. تو ایسے مواقع پر وعدے کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر آپ نے بینک کو کہا مجھے یہ گاڑی چاہیے، اسلامی بینک کو کہا کہ مجھے یہ مشین چاہیے، بینک نے آپ کو کہا میں 1 مہینے بعد آپ کو بیچ دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، بینک نے وہ مشین خرید لی. اب 1 مہینے بعد آپ کو کہتا ہے بھائی آ کے یہ مشین خرید لو، تو آپ کہتے ہو میں تو نہیں خریدتا. تو اب اس میں تو بینک کا نقصان ہے کہ اس نے آپ کے لیے یہ ساری محنت کی، سب کچھ کیا، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں نہیں خرید رہا. تو یہ جو تھا اس کو کہا جاتا ہے معاہدہ. یہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں نہ تو باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے آفر کرنا. ایجاب کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس نے نکاح کیا ہوا اس کو تو پتا ہوگا، جس نے نہیں کیا تو اس کو بھی پتا ہی ہوگا کہ ایجاب و قبول کس کو کہتے ہیں. تو ایجاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پیشکش کرتے ہیں، اور قبول کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. تو یہ ایجاب و قبول کا لفظ صرف نکاح کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ شریعت کے ہر معاملے میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. چاہے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کریں، کرایہ داری کا معاملہ کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ آگے آ جائیں گی. تو جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اس میں باقاعدہ ایجاب و قبول نہیں ہوتا. ایجاب کا مطلب کہ وہ کہے میں نے یہ چیز بیچی، دوسرا کہے میں نے خرید لی، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ کہتا ہے میں تمہیں بیچوں گا، دوسرا کہتا ہے میں خریدوں گا. یہ معاہدہ ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں آنرشپ بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی. یعنی اگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ موبائل میں آپ کو 3 مہینے بعد بیچوں گا، تو اس پورے 3 مہینے کے پیریڈ میں یہ موبائل میرا ہی ہے، اس کا رسک اینڈ ریوارڈ یہ میرا ہے. یہ اگر ضائع ہوگا، گرے گا، مجھ سے چھنے گا، تو یہ میرا نقصان سمجھا جائے گا، سامنے والے کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ باقاعدہ کوئی عقد نہیں ہوا، صرف وعدہ کیا تھا. لہٰذا اگر یہ موبائل مجھ سے چھن جاتا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا بھائی مجھے میرے پیسے دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو بیچا ہی نہیں تھا. اب اسی طرح یہ اس کی مثال ہے کہ کمپنی خام مال فراہم کرتی ہے. کمپنی کو خام، مثلاً ایک کپڑے کی کمپنی ہے یا کوئی پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے والی کمپنی ہے، کوئی بھی کمپنی ہے. اب اس کو خام مال چاہیے، اس کو دھاگا چاہیے، پلاسٹک چاہیے، کچھ بھی اس کو چاہیے. اب وہ باقاعدہ کسی کمپنی سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے ہر ہفتے اتنا ٹن دھاگا لا کے دینا ہے. وہ دوسری کمپنی کہتی ہے ہاں میں آپ کو ہر ہفتے اتنے ٹن دھاگا لا کر دوں گی. تو اب ان دو کمپنیوں کا آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے. اب وہ پروسیس، یہ اسی طرح پروسیجر چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے خام مال آ رہا ہوتا ہے، کمپنی چل رہی ہوتی ہے، یہاں سے مال آ رہا ہوتا ہے،
اور جب مال آتا ہے اس موقع پر باقاعدہ ان کا عقد ہوتا ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے کہ بھائی اب اتنا دھاگا میں تمہیں بیچ رہا ہوں, کمپنی کہتی ہے اتنا دھاگا میں خرید رہا ہوں. تو یہ اس کی مثال ہے کہ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل یہ مارکیٹ میں بالکل عام ہے اور ہر جگہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے جو بالکل فائنل مرحلہ ہوتا ہے جس کو عقد کہا جاتا ہے, سیل کہہ لیں, سیل کانٹریکٹ کہہ لیں, کچھ بھی اس کو نام دیا جا سکتا ہے. اس میں اور معاہدے میں, ایگریمنٹ ٹو سیل اور سیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے بھائی یہ مشین میں بیچ رہا ہوں یا یہ خام مال میں بیچ رہا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں اس کو خرید رہا ہوں, یا میں نے بیچی, دوسرا کہتا ہے میں نے خریدی. اب باقاعدہ معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا بھائی یہ موبائل میں بیچتا ہوں, اس نے کہا میں نے یہ خرید لیا, یہ پیسے لے لو. ابھی اگر یہ موبائل ضائع ہوگا تو یہ اس کا ضائع ہوگا جس نے خریدا ہے, اس لیے کہ اس کی آنرشپ, اس کی ملکیت منتقل ہو چکی ہے, باقاعدہ معاملہ ہو چکا ہے. اب اس کی یہ باقاعدہ فقہی تعریف ہے کہ بیع شریعت کی نظر میں سیل کس کو کہا جاتا ہے, سیل کی شریعت میں تعریف کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ ہم کس چیز کو کہیں گے کہ یہ سیل کانٹریکٹ ہے, یہ عقد بیع ہے, یا یہ سیل ہے, کس چیز کو کہیں گے. تو اس کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال کے ساتھ باہمی رضامندی سے تبادلہ کرنا, ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ باہمی رضامندی سے تبادلہ کرنا, ایکسچینج کرنا, اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں, شریعت کی اصطلاح میں اس کو سیل کہتے ہیں, بیع کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ موبائل میں بیچ رہا ہوں, تو یہ موبائل ایک مال ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں بھائی میں 20,000 کا بیچ رہا ہوں, تو 20,000 روپے یہ بھی مال ہے. تو آپ اس مال کا تبادلہ کر رہے ہیں, اس مال کے ساتھ یہ موبائل چلا جائے گا اس کے پاس اور اس کے جو 20,000 روپے ہیں وہ آ جائیں گے آپ کے پاس, اور یہ باہمی رضامندی سے جب ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں سیل. اب اس تعریف کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ آگے پھر ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں نظر آئیں گی کہ ہم کہیں گے بھائی یہ شریعت کی نظر میں یہ سیل نہیں ہے, شریعت اس کو بیع نہیں مانتی. مثال کے طور پر آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ موبائل بیچو, وہ کہتا ہے میں بیچ رہا ہوں, اور اس نے بیچ دیا, تو شریعت اس کو سیل نہیں کہتی, اس کو شریعت بیع نہیں کہتی. لہٰذا جب وہ ریلیز ہوگا, ریلیکس ہوگا, تو اس کو شریعت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ وہ کہے بھائی یہ موبائل میں نہیں بیچنا چاہتا, مجھے واپس دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ باہمی رضامندی نہیں ہے. اسی طرح آپ اگر کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس کو شریعت مال تصور نہیں کرتی, دیکھیں مال کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس کے اندر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو شریعت نے مال کی بھی تعریف کی ہے. اب مثال کے طور پر مردار جانور ہے, تو مردار جانور شریعت کی نظر میں مال ہی نہیں ہے. کوئی شخص اگر کوئی مردار جانور بیچ رہا ہے, مردہ مرغی بیچ رہا ہے, مردہ گائے بیچ رہا ہے, کوئی بھی مردار جانور بیچ رہا ہے اور خریدنے والا اس سے خرید رہا ہے, شریعت اس کو سیل کہتی نہیں ہے, اس کو شریعت بے کہتی نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی نے مثال کے طور پر مردہ مرغی تھی اور اس نے کہا بھئی یہ میں 200 روپے کی بیچتا ہوں, اس نے کہا میں خریدتا ہوں, میں نے خرید لی, 200 روپے اس نے دے دیے, مرغی لے لی. بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ مرغی تو مردہ تھی, تو اس کو اس بات کا پورا حق ہے اور اس بیچنے والے کی شرعاً ذمہ داری ہے, اس پر یہ فرض ہے شرعاً کہ وہ اس کو اس کے پیسے واپس کرے. یہ پیسے اس کو واپس کرنا ضروری اس لیے کہ یہ سیل تو ہوئی نہیں. ہم تو اس وقت یہ بات کرتے کہ بھئی یہ 200 روپے کا مالک بن گیا جب یہ بات طے ہو جاتی کہ ان کا جو معاملہ تھا وہ فائنل ہو گیا. شریعت اس کو بیع ہی نہیں مانتی, شریعت اس کو سیل مانتی ہی نہیں, لہٰذا معاملہ ہوا ہی نہیں. جب معاملہ ہوا نہیں تو 200 روپے اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے, لہٰذا اس پر لازم ہے کہ 200 روپے اس کو واپس کرے. تو ایک تو وہ چیز ہے جس کو شریعت مال مانتی ہی نہیں ہے. دوسری چیز کہ جو عام عرف میں یا کافروں کے عرف میں تو مال ہے لیکن شریعت اس کو مال نہیں مانتی,
اس کو کہا جاتا ہے مال متقوم اور مال غیر متقوم. متقوم کا مطلب ہوتا ہے ایسا مال جس کی ویلیو، قیمت رکھنے والا مال، اور غیر متقوم ایسا مال جس کی قیمت نہیں ہے، یعنی شریعت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مثال کے طور پر خنزیر ہے، شراب ہے. اب شراب اگرچہ ہندوؤں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک مال ہے، وہ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں. خنزیر کا گوشت ہے، وہ ان کے نزدیک حلال ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اس کو خریدتے ہیں. لیکن شریعت خنزیر کو مال نہیں مال تصور کرتی ہے، لیکن مال متقوم شریعت اس کو نہیں مانتی، یعنی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہذا ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. شراب کو شریعت مال متقوم نہیں مانتی، کوئی قیمت شریعت اس کو نہیں دیتی، لہذا ایسی چیز کو بھی خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ مال کا مال سے تبادلہ باہمی رضامندی سے ہو، تو اس مال سے مراد کون سا مال ہوگا؟ مال متقوم. پہلی شرط یہ کہ وہ مال ہو، دوسری شرط یہ کہ مال متقوم ہو. متقوم کا مطلب جس کی کوئی ویلیو ہو، شریعت کی نظر میں ویلیو ہو. اب شراب کی ویلیو ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب ویلیو نہیں ہے تو اس کو خریدنا بیچنا ہی جائز نہیں ہے. اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے آپ ریت اٹھا کر بیچتے ہیں کسی کو. اب یہ وہ چیز ہے جس کی مال متقوم کی تعریف میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے جس کو عرف میں بھی قیمت دی جاتی ہو، شریعت نے بھی اس کو قیمت دی ہو یا عرف میں اس کی کوئی قیمت ہو. اب جتنے حشرات الارض ہیں، حشرات الارض کا مطلب کیڑے مکوڑے ہیں، اب اس کی عرف میں کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ وہ اس کو کہے بھائی یہ کیڑے لے لو، یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. عرف میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جس چیز کی عرف میں، معاشرے میں کوئی ویلیو نہ ہو، وہ بھی مال متقوم نہیں ہوتا، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز عرف میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی لیکن بعد میں اس کی ویلیو بن گئی یا اس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی، تو وہ اس عرف کے لحاظ سے متقوم بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے، تو عرف تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اب جس طرح آج کل تو کیڑے مکوڑے بھی بکتے ہیں، جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، اس میں مختلف فلیور کے لیے، رنگ کے لیے مختلف کیڑوں کو پیس کر اس کا رنگ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ بھی متقوم بن جائے گا پھر. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سیل کی تعریف، بیع کی تعریف شریعت کی نظر میں کیا ہوئی؟ آپ ذرا بتائیں، بیع کس کو کہتے ہیں شریعت کی نظر میں؟ مال کا مال سے تبادلہ ہو اور باہمی رضامندی سے ہو. پہلی شرط یہ کہ مال ہو، دونوں طرف مال ہو. دوسری شرط یہ کہ دونوں طرف مال متقوم ہو. متقوم کا مطلب کوئی ویلیو رکھنے والا مال ہو. دونوں میں سے کوئی ایک عوض بھی اگر ایسا ہے جو مال نہیں ہے تو وہ بھی بیع شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہوگی. تو یہ تو تعریف ہوئی اس کی. اب یہ چند اصطلاحات ہیں، اس کو تھوڑا بس ایک دفعہ سرسری نظر سے اس کو دیکھ لیں، آگے استعمال ہوں گی. ایک تو عقد، میں نے بتایا عقد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ. یہ عقد ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. نکاح بھی ایک عقد ہے، اجارہ بھی ایک عقد ہے، خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. کوئی بھی معاملہ آپ کرتے ہیں تو شریعت اس کو عقد کہتی ہے. عقد نکاح، عقد بیع، عقد اجارہ، کوئی بھی، انگریزی میں اس کو کانٹریکٹ کہتے ہیں. کوئی بھی آپ باقاعدہ جو معاملہ کرتے ہیں. ایک عاقد ہوتا ہے. مجلس عقد یہ بھی شریعت کی ایک اہم اصطلاح ہے اور اس کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے شریعت کے احکام میں. مجلس عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ نے خرید و فروخت کی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اب اسی مجلس میں موجود ہوں، سامنے خریدنے والا بھی موجود ہے، تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے. لیکن اگر وہ اس مجلس میں بیٹھ کے قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں اس کو خرید رہا ہوں، تو اب یہ بیع شریعت کی نظر میں مکمل ہو جاتی. اب اگر وہ بعد میں آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں خریدتا، تو اب وہ اس کو واپس مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور اس کو لیں، اس لیے کہ ان کا معاملہ شریعت کی نظر میں مکمل ہو چکا ہے. اسی طرح میں نے اس کو کہا یہ موبائل میں بیچتا ہوں،
یہاں سے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے چلا گیا, اٹھ کے جانے کے بعد میں آ کے کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو خریدتا ہوں, تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں مجلس تبدیل ہو گئی, جو جگہ تھی وہ کیا ہو گئی, تبدیل ہو گئی. اب اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس آنے والے نے گویا اثر نو آفر کی ہے, آفر کیے کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. اب اس شخص کو اختیار ہوگا کہ یہ اس کو بیچے یا نہ بیچے, یہ اس کو کہے کہ ہاں میں بیچتا ہوں تو معاملہ مکمل ہو جائے گا, لیکن اگر یہ کہے کہ بھائی میں نہیں بیچنا چاہتا, تو یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم نے تو ابھی کہا تھا میں بیچ رہا ہوں. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ مجلس تبدیل ہو گئی ان کی, تو اب وہ اختیار جو اس کو تھا قبول کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو مجلس عقد کہا جاتا ہے, یہ آگے کچھ تفصیل سے آ جائے گا. عاقد کانٹریکٹر کو کہتے ہیں, جو بھی معاملہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو عاقد کہتے ہیں. عقد بیع یہ سیل کانٹریکٹ ہوتا ہے. بائع سیلر جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو عربی میں بائع کہتے ہیں, اور جو خریدنے والا ہوتا ہے بائر اس کو مشتری کہتے ہیں. اسی طرح مبیع, مبیع کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں, سبجیکٹ میٹر آف سیل, کہ آپ یہ بے کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. جیسے موبائل میں بیچ رہا ہوں نا, تو موبائل مبیع ہوگا. میں لیپ ٹاپ بیچ رہا ہوں تو اس لیپ ٹاپ کو مبیع کہا جائے گا یا سبجیکٹ میٹر آف سیل کہا جائے گا, کہ بھائی اس چیز کو میں بیچ رہا ہوں. تو یہ بھی اصطلاح مبیع کا مطلب وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ثمن کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریٹ, ایک ہوتی ہے قیمت, ایک ہوتی ہے ثمن. ثمن کا مطلب ہوتا ہے ایگریڈ پرائز. ایگریڈ پرائز کا مطلب یہ ایک چیز 500 روپے کی ہے, لیکن باہم بات کرنے والے وہ 300 میں راضی ہو جاتے ہیں. بیچنے والا کہتا ہے میں 300 میں بیچ رہا ہوں, خریدنے والا کہہ رہا ہے میں 300 میں خرید رہا ہوں. تو اگرچہ اس کا جو ریٹ تھا وہ 500 تھا, لیکن یہ راضی ہو گئے 300 پر, تو اس 300 کو شریعت قیمت نہیں کہتی, اس کو شریعت ثمن کہتی ہے. ان دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں, وہ کہیں کتنے کی ہے, آپ جواب میں کہیں 500 کی, وہ کہے 500 لو دے دو, تو اس نے یہ چیز آپ سے ریٹ پر خریدی ہے, اس کو شریعت قیمت کہتی ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے یہ کتنے کی ہے, آپ کہتے ہیں 500 کی, وہ کہتا ہے نہیں 500 کی نہیں 300 کی دے دیں, آپ کہتے ہیں چلو 300 کی لے لیں. یہ ثمن ہے, اس کو ایگریڈ پرائز کہا جاتا ہے, جس میں آپ دونوں ایگری ہو جاتے ہیں. تو اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت میں قیمت اور ثمن, ریٹ اور ایگریڈ پرائز, ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. اسی طرح مال, یہ تو بتا دیا میں نے, مال متقوم جس کی ویلیو ہو, مال غیر متقوم جس کی کوئی ویلیو نہ ہو. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے آفر کرنا, قبول کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا. ایجاب کوئی بھی کر سکتا ہے, بیچنے والا بھی کر سکتا ہے, خریدنے والا بھی کر سکتا ہے. آپ جب کسی کی ریڈی والے کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہ میں خریدنا چاہ رہا ہوں, تو یہ آپ کی طرف سے ایجاب ہو گیا. کوئی بیچنے والا خود آ کے آپ کو کہے کہ بھائی میں بیچنا چاہ رہا ہوں, تو یہ ایجاب ہو جائے گا. تو دونوں میں سے جو پہلے بات کرتا ہے شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے آفر کی ہے. چاہے خریدنے والا خریدنے کی آفر کرے یا بیچنے والا بیچنے کی آفر کرے, اس کو شریعت آفر کہتی ہے. اور جو دوسرا جملہ ہوتا ہے اس کو شریعت قبول کہتی ہے, ایکسپٹنس کہتی ہے. اب یہ مال کی تعریف ہے کہ ایسی قیمت رکھنے والی چیز جس کو سٹور کیا جا سکے, جس کو ذخیرہ کیا جا سکے, محفوظ کیا جا سکے, چاہے تھوڑی مدت کے لیے, اس کو شریعت مال کہتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو منافع معبدہ کہا جاتا ہے. منافع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں تو مال نہیں ہوتا کہ اس کو سٹور کیا جا سکے, لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ایک حق ہوتا ہے, ایک منفعت ہوتی ہے, ایک نفع ہوتا ہے. تو آپ وہ نفع اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو نفع بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نفع تو یہ کہ آپ کسی سے کہیں بھائی میں آپ کے گھر میں رہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو 10,000 روپے کرایہ دوں گا, تو یہ 10,000 جو آپ اس کو دے رہے ہیں, یہ آپ اس کو اس نفع کے بدلے میں دے رہے ہیں جو آپ اس کے گھر سے لے رہے ہیں. یہ نفع جو ہے یہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا, یہ 1 سال کا ہوگا, 2 سال کا ہوگا. کچھ نفع ایسے ہوتے ہیں شریعت میں جو ہمیشہ کے ہوتے ہیں. جیسے پانی کا حق ہوتا ہے, یہ آگے آ جائے گا. پانی کا حق ہوتا ہے, یا آپ کسی کو یہ کہتے ہیں بھائی میں آپ کی دیوار پہ اپنا گارڈر رکھنا چاہتا ہوں, یا آپ کی دیوار پہ اپنی دیوار لگانا چاہتا ہوں. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں منافع معبدہ کہلاتی ہیں, کہ ہمیشہ کا نفع ہے, تو اس کی خرید و فروخت بھی شریعت میں جائز ہوتی ہے. اور جو دوسرے منافع ہوتے ہیں اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی, اس میں جو عقد ہوتا ہے اس کو عقد اجارہ کہتے ہیں. وہ کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے, وہ ایک الگ ہے, اس کی طرف ہم بعد میں آ جائیں گے. اور منافع کا مطلب
وہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو سٹور نہیں کیا جا سکے, ذخیرہ نہیں کیا جا سکے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, آپ گھر کرائے پر لیتے ہیں یا آپ ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بھائی مجھے فلاں جگہ لے جاؤ, تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں 200 روپے 300 روپے. یہ جو 300 روپے آپ نے دیے, یہ آپ نے اس نفع کے بدلے میں دیے جو آپ نے اس سے لیا ہے. تو نفع ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا, سٹور نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اصطلاح ہے جس کو حقوق کہا جاتا ہے, رائٹس کہا جاتا ہے. تو حقوق بھی شریعت میں مختلف اقسام کے ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی خرید و فروخت جائز ہے. مثال کے طور پر ٹریڈ مارک ہے کسی کمپنی کا. اب وہ جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے وہ کوئی مال تو نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ یہ کہیں کہ اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے, اس کا ایک اس نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے ایک کام میں. وہ آپ کو اپنا نام بیچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ میرا نام استعمال کر سکتے ہیں, یہ نام میں آپ کو اتنے کروڑ کا بیچتا ہوں. اب وہ جو نام بک رہا ہوتا ہے وہ محض ایک حق ہوتا ہے, ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آپ بھائی آپ اپنی پروڈکٹ پہ مثلا نیسلے لکھ سکتے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹ میں میری کمپنی کا نام استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو محض اتنا حق دیتا ہے, وہ حق آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے باقاعدہ. تو جو حقوق ہیں, یہ جو حقوق ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. پہلا حق کہ جو کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے آپ کو دیا ہے, جس کو حق شفا کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ مکان دوسرے کو نہیں بیچیں, یہ مجھے بیچ دیں. وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کو نہیں بیچتا. شریعت آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ زبردستی اس سے خریدیں, اس لیے کہ آپ کا پڑوسی اگر ایسا آدمی آ جاتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو تو یہ مستقل آپ کے لیے درد سر ہوگا. شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے تو آپ اس پہ حق شفا دائر کر سکتے ہیں. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ مکان آپ نے بیچنا ہے, 20 لاکھ میں بیچنا ہے نا, 20 لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں, مجھے بیچیں, کسی اور کو نہ بیچیں. ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کو 20 کا بیچ رہے ہیں, مجھے 19 کا بیچیں, تو پھر شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی. جس قیمت پہ وہ دوسرے کو بیچ رہا ہے اسی قیمت پہ آپ خریدنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو حق آپ کو حاصل ہوا, اس حق کو بیچا نہیں جا سکتا. کہ آپ کو حق حاصل ہوا, آپ اس سے خریدنا چاہتے تھے, آپ نے کہا میں نہیں خریدتا, دوسرے آدمی کو آپ نے کہا یار مجھے 1 لاکھ روپے دو اور یہ حق میں آپ کو بیچتا ہوں, آپ خرید لینا میری جگہ, یہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ پہلا وہ حق جو کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے دیا ہے. دوسرا وہ حق جو ابھی ثابت نہیں ہے, مستقبل میں ثابت ہوگا, مستقبل میں پیدا ہوگا. مثال کے طور پر میراث کا حق ہے. میراث کا حق مثلا یہ ہے کسی کے والد ابھی زندہ ہیں اور وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے میرے والد کا انتقال ہوگا تو مجھے اس میں 20 لاکھ روپے ملیں گے یا یہ مکان ملے گا, تو وہ جو میرا حق ہوگا میراث میں وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے دے دو. تو یہ جو رائٹ ہے, یہ جو حق ہے, اس کو بھی نہیں بیچا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے. کیا پتا اس کا والد بعد میں مرے یا اس سے پہلے مر جائے, اس کا تو وجود ہی نہیں ہے, مستقبل کی ایک چیز کی بات کر رہا ہے. اسی طرح وہ حقوق جو شریعت کی نظر میں منتقل نہیں ہوتے, ٹرانسفر نہیں ہوتے, جیسے قصاص کا حق ہے. قصاص کا حق مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا, شریعت اس کے جو مقتول ہے اس کے ورثہ کو اختیار دیتی ہے کہ بھئی وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ اس سے قصاص لے. اب وہ کسی کو کہتا ہے کہ بھئی میں قصاص نہیں لیتا, یہ حق میں آپ کو بیچتا ہوں, میں آپ کو یہ حق بیچتا ہوں, آپ اس کو قتل کر دینا, مجھے اتنے پیسے دے دو. تو یہ حق بھی نہیں بیچا جا سکتا. اس کے علاوہ جو دیگر حقوق ہیں, جیسے پانی کا حق ہوتا ہے کہ آپ, یا رستے کا حق ہے کہ آپ کسی کو رستہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ میرے رستے سے آ جا سکتے ہیں اور وہ رستہ آپ کی ملکیت ہے, تو اس رستے, یہ بھی ایک حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہ رستہ بیچ نہیں رہے ہوتے, اس لیے کہ اس رستے سے آپ بھی آ رہے ہیں وہ بھی آ رہا ہے, لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی یہاں سے آ سکتے ہیں, اپنی گاڑی لا سکتے ہیں, آپ جو بھی آپ اس کو حق دیتے ہیں, تو آپ اس کو ایک حق بیچ رہے ہوتے ہیں. اس حق کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. تجارتی حقوق ہے, ٹریڈ لائسنس ہے, یہ سارے وہ حقوق ہیں جن کی خرید و فروخت شریعت میں جائز ہے. اب اس سے آگے ہم آتے ہیں, یہ تو ہم نے صرف تعریف سمجھی بے کی کہ شریعت میں سیل یا بے کس چیز کو کہتے ہیں. تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ ہم باہمی رضامندی سے جب دو لوگ آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہیں, خرید و فروخت کا, لین دین کا, مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرتے ہیں باہمی رضامندی سے, اور مال متقوم ہو, اس کو شریعت بیع کہتی ہے.
اور مال کس چیز کو کہا جاتا ہے یہ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا. اب بیع کی مختلف قسمیں ہیں. سیل کی شریعت کی نظر میں مختلف برانچز کہہ لیں, ٹائپس کہہ لیں, اقسام کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس کی مختلف اقسام ہیں. اب ایک قسم اس کی ہے سبجیکٹ میٹر کے لحاظ سے, مبیع کے لحاظ سے, کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے, اس کے لحاظ سے شریعت نے اس کی مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں. دوسری تقسیم اس کی بنتی ہے قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے, کہ آپ فوری پیمنٹ کریں گے, بعد میں کریں گے, کچھ ابھی کریں گے, کچھ بعد میں کریں گے, ساری بعد میں کریں گے. یہ مختلف اقسام اس کے لحاظ سے بنتی ہیں. تیسری قسم تقسیم اس کی بنتی ہے صحت اور فساد کے لحاظ. صحت اور فساد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بے تو کر لیتے ہیں لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ کوئی شراب بیچتا ہے, تو اب اس نے تو بیچ دی چیز, لیکن شریعت کہتی ہے اس کا کوئی اعتبار, یہ بے باطل ہے, اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی ایک تقسیم ہے بے کی. اور ایک تقسیم ہے بے کی کہ آپ خریدار کو لاگت بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں بھائی میں آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ میں نے اتنے کی خریدی ہے اور اتنے کی بیچ رہا ہوں. اس لحاظ سے بھی شریعت نے سیل کی اور بے کی الگ الگ اقسام ذکر کی ہیں اور سب کا الگ الگ حکم ہے. اب سب سے پہلی جو اس کی تقسیم ہے وہ سبجیکٹ میٹر آف سیل کے لحاظ سے, مبیع کے لحاظ سے. پہلی قسم جو عام بے ہوتی ہے, عام طور سے جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں وہ پہلی قسم ہوتی ہے جس کو بے مطلق کہا جاتا ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی جنس خریدتے ہیں, جنس کوئی بھی چیز ہو, موبائل ہو, لیپ ٹاپ ہو, آٹا ہو, چینی ہو, فروٹ ہو, سبزی ہو, اور اس کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دیتے ہیں. جو ہمارے ہاں کامن خرید و فروخت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, بدلے میں اس کو پیسے دے کر آ جاتے ہیں. دوسری قسم ہے مبیع کے لحاظ سے کہ آپ ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں. مثلا آپ اس کو کہتے ہیں آپ مجھے 10 کلو گندم دے دو, میں آپ کو 10 کلو چینی دے رہا ہوں, یا آپ مجھے لیپ ٹاپ دے دو, میں آپ کو موبائل دے رہا ہوں. تو اس میں کہیں بھی پیسے انوالو نہیں ہو رہے, کہیں بھی بیچ میں پیسے نہیں آ رہے, بلکہ ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے. اس کے احکام شریعت یہ آگے آ جائیں گے, اس کے احکام الگ ہیں. تیسری تقسیم ہوتی ہے کہ منی ایکسچینج. آپ اس کو کہیں اتنے پیسے لیں, جیسے آپ اس کو کہتے ہیں ڈالر لیں, یہ مجھے پیسے میں کنورٹ کر کے دے دیں. اب یہ جو آپ بیچ رہے ہیں یہ جنس کا جنس کے ساتھ نہیں بلکہ پیسے کا پیسے کے ساتھ تبادلہ ہے. اس کے احکام شریعت میں الگ ہیں. اس کو بیع صرف کہا جاتا ہے. جیسے آپ کسی سے سونے کے بدلے میں سونا خریدتے ہیں یا سونے کے بدلے میں چاندی خریدتے ہیں. اب ایک بات یہاں یہ سمجھیں کہ شریعت کی نظر میں سونا اور چاندی یہ دو چیزیں ثمن شمار ہوتی ہیں. ثمن کا مطلب یہ کہ شریعت اس کو قیمت سمجھتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, مثال کے طور پر آپ کسی سے موبائل خریدتے ہیں اور بدلے میں اس کو سونا دیتے ہیں کہ بھائی 1 تولہ سونا لے لو اور اپنا موبائل مجھے بیچ دو. اب یہ دونوں چیزیں پیسے تو کہیں بھی نہیں ہیں, نہ موبائل پیسہ ہے نہ سونا پیسہ ہے, لیکن شریعت اس سونے کو پیسہ سمجھتی ہے. سونا اور چاندی کے بارے میں یہ شریعت کا بالکل واضح کانسیپٹ ہے کہ جہاں بھی سونا چاندی انوالو ہوگا وہ قیمت بنے گی. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ موبائل مبیع ہے, موبائل سبجیکٹ میٹر ہے, اور سونا اس کا ریٹ ہے یا اس کا ثمن ہے یا اس کا ایگریڈ پرائس ہے. تو پرائس ہم سونے کو کہیں گے, موبائل کو نہیں کہیں گے. سونا چاندی کے بارے میں یہ شریعت کا طے شدہ فارمولہ ہے کہ جہاں بھی سونا چاندی معاملے میں انوالو ہوگا وہ سونا چاندی وہ ثمن بنے گا, وہ قیمت بنے گی, اور دوسری چیز مبیع بنے گی. تو گویا خلاصہ یہ ہوا, اس کو اگر یاد کرنے کے لیے آپ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو عقلی لحاظ سے اس کی یہی تقسیم بن سکتی ہے. عقلی منطقی لحاظ سے دیکھیں, یا تو آپ جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کریں گے یا پیسوں کا پیسوں کے ساتھ تبادلہ کریں گے, اور تیسری صورت کہ پیسوں کا جنس کے ساتھ یا جنس کا پیسوں کے ساتھ. یہی 4 صورتیں بن سکتی ہیں نا, اور تو کوئی صورت نہیں بن سکتی. جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہوگا پہلی صورت. دوسری صورت ہے کہ پیسے کا پیسے کے ساتھ تبادلہ ہو. 2 قسمیں ہو گئیں, اور 2 قسمیں خود ہی نکل آئیں گی کہ پیسے کا جنس کے ساتھ یا جنس کا پیسے کے ساتھ.
تو شریعت ان دونوں کو ایک ہی تصور کرتی ہے، پیسے کو جنس کے ساتھ بیچیں، جنس کو پیسے کے ساتھ، اس لیے کہ پیسہ ہی قیمت ہوتی ہے اس چیز کو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ موبائل ثمن بنے گا، بلکہ شریعت یہی کہے گی کہ پیسہ جو ہے نا یہی ثمن ہے اس کا۔ تو یہ چار صورتیں بن سکتی ہیں، دو صورتیں چونکہ ایک ہی ہیں اس لیے اس کو بیع مطلق کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ دو الگ الگ ہیں، بیع مقایضہ اور بیع صرف۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے، یہ بھی ہم صرف ایک اس کا اوور ویو لے رہے ہیں، آگے اس کے احکام تفصیل سے آگے آ جائیں گے۔ ان سب کے احکام الگ الگ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نے اپنے پورے کورس میں جو چیزیں کور کرنی ہے وہ ساری وہ چیزیں یہ ساری آ جائیں گی آگے۔ تو یہ بیع کی تقسیم ہے، سیل کی تقسیم ہے مبیع کے اعتبار سے، کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے۔ آپ پیسہ بیچ رہے ہیں، کوئی جنس بیچ رہے ہیں، پھر اس کو جنس کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، پیسے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو بیچ رہے ہیں۔ دوسری تقسیم اس کی ہے قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے، کہ آپ اس کو پیمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، فوری کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی یہ چار قسمیں بنتی ہیں۔ ایک بیع معجل کہلاتی ہے، معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں فوری ہوں، آپ اس کو کہیں موبائل لیں اور وہ کہے آگے سے یہ قیمت لو۔ یہ ہاتھ در ہاتھ جو بیع ہوتی ہے کہ آپ آٹا خریدتے ہیں اور وہ آپ کو آٹا دیتا ہے، آپ دوسرے ہاتھ سے اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اس کو بیع معجل کہا جاتا ہے یا سپوٹ پرائس سیل کہا جاتا ہے اس کو، کہ فوری ادائیگی ہوتی ہے دونوں طرف سے۔ دوسری چیز جس کو بیع معجل کہا جاتا ہے، جس کو ہم ادھار کہتے ہیں، کہ آپ اس سے کہتے ہیں یار مجھے 10 کلو آٹا دے دو، پیسے میں آپ کو 1 مہینے بعد دے دوں گا۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے مبیع پر قبضہ کر لیا، جو سبجیکٹ میٹر تھا وہ آپ نے لے لیا، اور جو اس کی قیمت ہے وہ آپ بعد میں دیں گے اس کو۔ اس کو بیع مؤجل کہا جاتا ہے، ڈیفرڈ پرائس سیل۔ ایک سپوٹ پرائس ہے اور ایک ڈیفرڈ، کہ آپ ادھار پہ رکھ لیتے ہیں اس کو۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ آپ جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے، ایڈوانس سیل، کہ آپ پیسے پہلے دے دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ 10,000 روپے رکھ لو اور آپ نے مجھے اگلے سال 10 کلو گندم دینی ہے یا 10 کلو آٹا دینا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ اس سے، بیع سلم کی بھی اپنی شرائط ہیں، وہ آگے آ جائیں گی، کن کن چیزوں میں بیع سلم ٹھیک ہوتی ہے، کن میں ٹھیک نہیں، لیکن یہ ایک قسم ہے بیع سلم۔ تو بیع مؤجل وہ ہوتا ہے جس میں قیمت بعد میں دی جاتی ہے، بیع سلم اس کی ضد ہے، بیع سلم اس کی ضد ہے کہ آپ قیمت پہلے دے دیتے ہیں، وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے وہ آپ کو بعد میں ملتی ہے، کہ آپ نے 3 مہینے پہلے پیسے دے دیے، بھائی یہ 10,000 روپے لو اور 3 مہینے بعد مجھے اتنی چیز لا کے دے دینا، اس کو کہا جاتا ہے بیع سلم۔ اور چوتھی قسم جس کو فیوچر سیل کہا جاتا ہے یا فارورڈ سیل کہا جاتا ہے، بیع الدین بالدین جس کو شریعت میں کہتے ہیں، یا بیع الکالی بالکالی جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ادھار ہوں، دونوں چیزیں ادھار ہوں، کہ آپ اس کو کہیں یہ موبائل میں آپ کو بیچتا ہوں، وہ کہے میں آپ سے خریدتا ہوں، معاملہ ہو گیا، اب وہ کہتا ہے موبائل میں آپ کو دوں گا 2 مہینے بعد، اور دوسرا بندہ کہتا ہے پیسے میں آپ کو دوں گا 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ تو مبیع پر قبضہ ہوا، نہ ثمن پر قبضہ ہوا، نہ آپ نے موبائل دیا نہ اس نے آپ کو پیسے دیے۔ اس کو کہا جاتا ہے فیوچر سیل۔ یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو فیوچر سیل ہے کہ نہ تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں نہ وہ آپ کو وہ چیز دیتا ہے، دونوں چیزیں ادھار پہ رکھ لیں کہ پیسے بھی میں بعد میں دوں گا، موبائل بھی تم بعد میں دینا۔ اب یہاں آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ جو معاہدہ ہم نے پڑھا اس کی اہمیت یہاں معلوم ہوتی ہے، کہ آپ نے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، مجبوری ہے، تو آپ اس سے کانٹریکٹ نہیں کریں، آپ اس سے ایگریمنٹ ٹو سیل کریں۔ آپ اس کو یہ کہیں بھائی یہ چیز میں آپ سے 3 مہینے بعد خرید لوں گا، یہ اس کو نہیں کہیں کہ میں نے خرید لی اور وہ کہیں میں نے بیچ دی، یہ جائز نہیں ہے۔ معاہدہ کریں، اس سے وعدہ کریں
کہ بھائی یہ میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں، 3 مہینے بعد یہ چیز میں آپ سے خرید لوں گا، وہ کہتا ہے 3 مہینے بعد میں آپ کو بیچ دوں گا. اب 3 مہینے بعد جب آپ دونوں آپس میں بیٹھیں گے، وہ کہے گا یہ میں بیچتا ہوں، وہ کہے گا میں خریدتا ہوں، تو اب یہ معاملہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بے کرنا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی ادھار ہو، اور جس چیز کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے وہ بھی ادھار ہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بھی جو 4 صورتیں نا، یہ بھی عقلی صورتیں ہیں، اس کو بھی آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں فوری ادا ہوں. دوسری قسم اس کی الٹ ہے کہ دونوں چیزیں بعد میں ادا ہوں. اور باقی 2 قسمیں اس کے درمیان کی نکل آئیں گی کہ مبی مؤجل ہو اور ثمن معجل ہو، اور چوتھی صورت اس کے برعکس نکل آئے گی. تو اس طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ قیمت کی ادائیگی، اور ان سب کے چاروں کے احکام الگ الگ ہیں. اور اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ فقہا کا جو دماغ تھا وہ کیسا دماغ تھا، اور انہوں نے کتنی محنت کی ہے امت کو سمجھانے کے لیے. آج کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ فقہا کو کیا پتا تھا، فقہ کو پرے مارو، فقہ میں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے. انہوں نے ہر اس حکم کا، ہر وہ صورت نکالی ہے جو تصور میں آ سکتی تھی، اور اس کا حکم بیان کر دیا ہے. اب اس کی اور کوئی قسم بن ہی نہیں سکتی، یہ 4 قسمیں ہی بن سکتی ہیں، اور چاروں کے احکام فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں کہ دونوں چیزیں فوری ہوں، دونوں چیزیں ادھار ہوں، ایک چیز ادھار ہو، ایک چیز فوری ہو، ہر ایک کا حکم تفصیل سے موجود ہے، اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. ایک بے ہوتی ہے بیع استثناء، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کسی سے کوئی چیز مینوفیکچر کرواتے ہیں، باقاعدہ بنواتے ہیں اس سے. جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی مجھے یہ بلڈنگ کھڑی کر کے دے دو، یہ تعمیر کر کے دے دو، یا کوئی بھی چیز آپ اس سے آرڈر پہ بنواتے ہیں، اس کو استثناء کہا جاتا ہے. تو یہ بیع استثناء، اس کے احکام بھی آگے آ جائیں گے. یہ بیع استثناء یہ شریعت میں جائز ہے، لیکن صرف انہی چیزوں میں جائز ہے جو باقاعدہ مینوفیکچر کیے جاتے ہیں، جو باقاعدہ آپ کے آرڈر پہ بنائے جاتے ہیں. جو چیز پہلے سے تیار ہو اس میں بیع استثناء نہیں ہوتی. بیع استثناء صرف ان چیزوں میں ہوتی ہے کہ آپ اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بنا کے دیں، وہ آپ کو کہتا ہے بھائی 3 مہینے بعد آ جانا، میں آپ کو بنا کے دے دوں گا. اس کی حدیث کے اندر اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس کو اس صورت سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ یہ صورت جائز ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اور نہ وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، لیکن یہ پھر بھی جائز ہے. اور اس کی جواز کی وجہ حدیث ہے، حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں بن گئی. مبیع کے لحاظ سے کتنی قسمیں تھیں؟ 3 قسمیں تھیں. کیا کس طریقے سے وہ تقسیم بنے گی؟ تھوڑا آپ بولیں گے تو آپ کو، میں تو یہ پہلے بہت دفعہ پڑھا چکا ہوں، آپ بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. مبیع کے لحاظ سے 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ مبیع کے لحاظ سے جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ہو، یا دوسری طرف آپ آئیں دوسرے اینڈ پر تو پیسے کا پیسے کے ساتھ تبادلہ ہو، اور بیچ میں 2 صورتیں خود ہی نکل آئیں گی، یہ جنس کا پیسوں کے ساتھ، یہ پیسوں کا جنس کے ساتھ، یہ ایک ہی ہے، اس لیے 3 قسمیں شمار کی جاتی. اور ثمن کے لحاظ سے بھی، قیمت کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی 4 قسمیں بنیں گی. وہ کیسے بنیں گی؟ دونوں فوری ادائیگی ہو، اور دوسرے اینڈ پر دونوں ادھار ہو، اور بیچ میں 2 قسمیں خود نکل آئیں گی کہ مبیع ادھار ہو، ثمن فوری ہو، اور چوتھی قسم اس کے برعکس نکل آئے گی. تو یہ جو چوتھی قسم ہے یہ شریعت میں ناجائز ہے. بیع الکالی بالکالی، فیوچر سیل جس کو کہتے ہیں، دونوں چیزیں ادھار ہوں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اور اس کا طریقہ کار میں نے بتایا، ایسے موقع پر معاہدہ کرنا چاہیے. آپ ایگریمنٹ ٹو سیل کریں اور عین موقع پر آ کے پھر اس سے عقد کریں. اب اس کی ایک اور قسم ہے اس کے قانونی اور شرعی حیثیت کے لحاظ سے کہ بے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے، شریعت اس کو کنسیڈر کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو پہلی تقسیم جس کو آپ ویلڈ سیل کہہ لیں، جس کو شریعت کہتی ہے بالکل ویلڈ ہے، ہر لحاظ سے اوکے ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بیع صحیح نافذ کہتے ہیں
کہ یہ صحیح بھی ہے اور نافذ بھی ہے، یعنی ہر لحاظ سے یہ بالکل اوکے ہے. ایگزسٹنگ اینڈ افیکٹو، ایک تو موجود ہے کہ صحیح ہے، اور افیکٹو کا مطلب یہ اس کے جتنے احکام ہیں وہ بھی اس سے ثابت ہوں گے. مثال کے طور پر موبائل میں نے بیچا تو موبائل کا مالک وہ بندہ بن جائے گا جس نے خریدا ہے. اب یہ اس کی افیکٹونیس ہے کہ یہ بے چونکہ ٹھیک تھی تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ دوسرا بندہ اس کا مالک بن گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے نافذ. تو یہ ویلڈ سیل ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے موقوف. اور موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل آپ کا ہے اور میں جا کے کسی بندے کو کہتا ہوں بھائی یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میں نے آپ کو بیچ دیا، وہ کہتا ہے میں نے خرید لیا اور معاملہ طے ہو گیا. اب یہ موبائل میرا تھا ہی نہیں تو مجھے شریعت اجازت ہی نہیں دیتی بیچنے کی. ایسی بے موقوف ہوتی ہے مالک کی اجازت پر. اگر وہ مالک آئے اور کہے کہ ہاں بھائی میری طرف سے اوکے پیسے دے دو مجھے، تو بے ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ کہے کہ نہیں ٹھیک نہیں میں اس کو رد کرتا ہوں تو موبائل اس کو لوٹانا پڑے گا. تو یہ موقوف ہوتی ہے مالک کی اجازت پر. تیسری قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے بیع فاسد. بیع فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کرو، کہ اس میں بظاہر تو اگر دیکھا جائے چیزیں صحیح تھی، ایجاب و قبول صحیح ہو گیا، لیکن شریعت کا حکم ہے کسی وجہ سے وہ آگے وجوہات آ جائیں گی کہ بھائی یہ بے ٹھیک نہیں ہے اس کو ختم کرو، لیکن وہ بہرحال منعقد ہو جاتی ہے. منعقد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خریدی تھی وہ اس کو آگے بھیج دیتا ہے، تو وہ آگے جس کو بیچی ہے وہ بھی اس کا مالک بن جائے گا. لیکن جب تک اس نے آگے نہیں بیچی شریعت کا حکم ان کی طرف متوجہ ہے کہ بھائی فوراً اس کو ختم کرو. جب تک اس نے آگے نہیں بیچا شریعت اس کو بار بار اس پر مجبور کرے گی کہ اس کو ختم کرو. اس کو کہا جاتا ہے بیع فاسد. اور چوتھی قسم ہے بیع باطل، جو بالکل سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی مردار گوشت بیچتا ہے کسی کو، اب مردار گوشت کا بیچنا یہ بیع باطل ہے، یہ بیع ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایسی چیز آپ بیچ رہے ہیں جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے یا جو آپ کسی کو دے نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہوا میں پرندہ اڑ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ پرندہ میں نے آپ کو بیچ دیا. سمجھ آ رہی بات؟ اب وہ پرندہ آپ اس کو ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پرندہ آپ کی ملکیت میں ہو اور آپ کو بتاؤ کہ میرا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسے ہی اڑتا ہوا پرندہ یا سمندر میں مچھلیاں، آپ کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو مچھلیاں یہ میں نے آپ کو بیچ دی، یہ بیع باطل ہے، یہ سرے سے ہوئی نہیں. اس پہ بیع کے احکام جاری ہی نہیں ہوں گے. تو یہ چار اقسام ہیں اس کی صحت کے لحاظ سے کہ صحیح ہے یا موقوف ہے یا فاسد ہے یا باطل ہے. تو ہر ایک کا حکم بھی الگ الگ ہے. بے کب صحیح ہوتی ہے، کب موقوف ہوتی ہے، کب فاسد ہوتی ہے، کب باطل، یہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. ایک اور تقسیم ہے سیل اور پرچیز کی، وہ خریدار کو لاگت بتانے کے اعتبار سے کہ آپ اس کو اصل لاگت بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. تو اس کی بھی جو صورتیں عقلی منطقی بنتی ہیں، چار صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت اس کی یہ بن سکتی ہے کہ آپ اس کو لاگت بتائیں ہی نہیں. دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ لاگت بتائیں اور جتنے میں آپ نے خریدی ہے اتنے میں بیچ دیں. تیسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ لاگت بتائیں اور جتنے میں آپ نے خریدی ہے اس پر منافع رکھ کر بیچ دیں. چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لاگت بتائیں اور جتنے میں خریدی ہے اس سے کم میں بیچ دیں. یہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں نا. پہلی صورت تو یہ ہے کہ لاگت بتائیں ہی نہیں، آپ کہیں بھائی یہ میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، میں نے جتنے کی بھی خریدی ہو میں آپ کو 20,000 کی بیچ رہا ہوں. ایک قسم تو یہ ہے. تین قسمیں اور بن جاتی ہیں کہ آپ اس کو لاگت بتاتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے اتنے کی خریدی ہے یا مجھے اتنے کی پڑی ہے اور میں اتنا نفع اس کے اوپر آپ سے لے رہا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ کہیں میں اتنے نقصان میں آپ کو بیچ رہا ہوں. تیسرا یہ کہ برابر سرابر بیچ رہا ہوں. تو جو پہلی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے کاسٹ ٹو کاسٹ سیل، جتنے میں خریدی آپ اس کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں نے 20,000 کی خریدی ہے اور 20,000 میں ہی میں آپ کو بیچ رہا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے بیع تولیہ شریعت میں. اور کاسٹ ٹو کاسٹ سیل کہا جاتا ہے کہ جتنی لاگت آئی ہے بغیر نفع اور نقصان کے آپ اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. دوسری قسم جس کو کہا جاتا ہے بیع مرابحہ، کاسٹ پلس سیل ہوتی ہے. یہ کاسٹ پر آپ کچھ مزید
نفع رکھ کر آپ کہتے ہیں بھائی میں نے 20,000 کی خریدی ہے اور میں آپ کو 22,000 کی بیچ رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کاسٹ پلس، کہ آپ اپنے خرچے پر کچھ اضافہ رکھ کر آگے اس کو بیچتے ہیں۔ تیسری قسم ہے لاس سیل، کہ آپ اس کو کہتے ہیں میں نے 20 کی خریدی ہے اور میں آپ کو 18 کی بیچ رہا ہوں، اس کو بیع وضیعہ کہا جاتا ہے یا لاس سیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو تینوں قسمیں ہیں ان کو شریعت میں بیع الامانات کہا جاتا ہے۔ امانات کا مطلب یہ کہ اس میں امانت کا پورا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فقہا نے یہ تک لکھا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہیں سے گندم خریدا اور وہ آپ نے جو خریدا وہ آپ کو مثال کے طور پر 50,000 کا پڑ گیا، 50,000 آپ نے اس کو دیے، لیکن جب آپ نے اس کو ٹرک میں لوڈ کروائیں گے، وہاں سے ٹرک آئے گا، یہاں پہ آپ اس کو اتروائیں گے، گودام میں سٹور کریں گے، گودام کا کرایہ نکالیں گے، مزدوروں کا سب خرچہ نکالیں گے، مثال کے طور پر وہ آپ کو پڑ جاتا ہے 70,000 کا۔ وہ جو آپ نے 50 کا خریدا تھا 70 میں پڑ جاتا ہے۔ تو آپ اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں ان بے کی اقسام میں سے کسی بے کی تحت، تو آپ اگر بیچیں گے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میں نے 70,000 میں خریدا ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ مجھے 70,000 میں پڑا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ آپ اس کو کہیں یہ چیز میں نے 70,000 میں خریدی ہے، تو ظاہر ہے 70,000 میں آپ نے نہیں خریدی، 50,000 میں خریدی تھی، 20,000 آپ کا اوپر کا خرچہ ہے۔ تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے 20,000 50,000 70,000 کا خریدا ہے، بلکہ کہیں گے کہ 70,000 میں یہ چیز مجھے پڑی ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ مجھے 70 میں پڑی ہے، میں 80 میں بیچ رہا ہوں۔ اور اگر آپ اسی قیمت پہ بیچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی خرچہ نہیں تھا، آپ نے 50,000 کی خریدی اور اس کے لانے لے جانے کا کوئی خرچہ نہیں تھا، مثلا موبائل تھا آپ نے جیب میں رکھ لیا، آپ آ گئے، تو آپ کہتے ہیں بھائی میں نے 50,000 کا خریدا ہے، میں آپ کو 60,000 کا بیچ رہا ہوں۔ تو اس میں اس چیز کا پورا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گی، لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو تینوں قسمیں ہیں، آپ جب کسی کو باقاعدہ کاسٹ بتاتے ہیں تو اس میں پوری پوری امانت کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یا تو آپ نہ بتائیں نا، جس کو جو چوتھی قسم ہے بیع مساومہ جس کو کہا جاتا ہے، بارگیننگ جو کی جاتی ہے، آپ اس کو یہ بتائیں ہی نہیں کہ میں نے 50 کا خریدا ہے 70 کا خریدا ہے، آپ اس کو کہیں بھائی میں آپ کو 90,000 کا بیچ رہا ہوں یا 80,000 کا بیچ رہا ہوں یا 60,000 کا بیچ رہا ہوں۔ اب آپ نے چاہے 40 میں خریدا ہو، آپ نے 30 میں خریدا ہو، 50 میں خریدا ہو، شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، مارکیٹ میں ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بارگیننگ کریں تو وہ باقاعدہ کہتا ہے بھائی اتنے میں تو مجھے بھی نہیں پڑا۔ اب اس میں وہ پھر گناہگار ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہے، شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی، وہ یہ کہے میں نہیں بیچتا آپ کو، یا میں اتنے میں نہیں بیچ سکتا، مجھے وارے میں نہیں آ رہا، کوئی بھی ایسا جملہ بولے جس سے یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اتنے کی پڑی نہیں، حالانکہ اس کو اتنے کی پڑی ہے، تو اس کی یہ بے ناجائز ہو جائے گی، اس کا یہ خرید و فروخت کا معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے ان اقسام کو شریعت بیع الامانات کہتی ہے کہ ان کے اندر امانت کا پورا پورا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی تقسیم اس کی بے کی کس لحاظ سے تھی، تھوڑا آپ بولیں گے تو آپ کو آئے گا، یاد آئے گا۔ پہلی تقسیم ہم نے کی تھی کس لحاظ سے؟ مبیع کے لحاظ سے۔ مبیع کا مطلب سبجیکٹ میٹر، جس چیز کو بیچا جاتا ہے اس کے اعتبار سے کیا کیا قسمیں بنی؟ پہلی قسم کیا بنی؟ جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کریں۔ دوسری قسم پیسے کا پیسے کے ساتھ، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، یا سونے کا چاندی کے ساتھ۔ اور تیسری قسم بیچ کی صورت نکل آئے گی، جنس کے پیسے کے ساتھ یا پیسے کا جنس کے ساتھ۔ پھر ہم آگے آئے تو ہم نے دیکھا کہ قیمت کی ادائیگی کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں بنتی ہیں، کہ قیمت جو آپ ادا کر رہے ہیں، 4 قسمیں کیسے بنیں گی؟ دونوں فوری ہوں، دوسری قسم دونوں ادھار ہوں۔ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دونوں چیزیں اگر ادھار ہوں تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے، فیوچر سیل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور 2 قسمیں بیچ میں نکل آئیں گی کہ مبیع ادھار ہو اور ثمن فوری ہو، اور چوتھی قسم اس کے برعکس ہو جائے گی کہ ثمن ادھار ہو، مبیع فوری ہو۔
آگے ہم نے ایک تقسیم اس کی پڑھی صحت اور فساد کے لحاظ سے کہ بے ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے. تو ایک بے کی قسم ہے جس کو شریعت کہتی ہے صحیح اور نافذ ہے, مکمل ہر اعتبار سے ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے جو موقوف ہے. تیسری قسم ہے جو فاسد ہے, شریعت کہتی ہے اس کو ختم کریں. اور چوتھی قسم ہے جو بالکل منعقد ہی نہیں ہوتی, شریعت اس کو معتبر ہی نہیں مانتی. اور ایک تقسیم ہے خریدار کو لاگت بتانے کے اعتبار سے کہ آپ باقاعدہ ڈسکلوز کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے کا خریدا ہے اور اتنے کا بیچ رہا ہوں. اس اعتبار سے بھی اس کی 4 قسمیں بنیں گی. ایک قسم آپ اس تیسری کو پہلے ہی نکال لیں, بارگیننگ سیل, اس کو پہلے آپ الگ سے ذہن میں رکھ لیں کہ جس میں آپ قیمت بتاتے ہی نہیں ہیں. 3 قسمیں اور نکل آئیں گی کہ آپ قیمت بتاتے ہیں. جب آپ قیمت بتاتے ہیں تو یا تو آپ اسی قیمت پر بیچیں گے, ٹھیک ہے, یا اس پر نفع رکھ کر بیچیں گے یا اس میں نقصان کر کے بیچیں گے. تو اگر اسی قیمت پر بیچا ہے اس کو یہ بیع تولیہ کہا جاتا ہے, نفع رکھ کر بیچا ہے اس کو بیع مرابحہ کہا جاتا ہے, اور نقصان کر کے بیچا ہے تو اس کو بیع وضیعہ کہا جاتا ہے. یہ اقسام یاد ہو گئی بیع کی. اس کی آگے پورے الگ الگ احکام آئیں گے کہ بیع مرابحہ کا کیا حکم ہے, تولیہ کا کیا حکم ہے, وضیعہ کا کیا حکم ہے. یہ اگلی کلاسز میں انشاءاللہ آ جائے گا. اب ایک اور چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ بیع کی جو اقسام ہے نا, یہ تو ہم نے ابھی پڑھ لی, اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. بیع جب منعقد ہوتی ہے, آپ جب کسی کے ساتھ سیل اینڈ پرچیز کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, تو شریعت میں اس کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ ارکان ہیں کہ یہ شرائط موجود ہوں گی تو بیع صحیح اور نافذ ہوگی, ویلڈ ہوگی, وگرنہ وہ ویلڈ نہیں ہوگی. اب پہلی چیز اس میں ہے عاقدین. عاقدین کا مطلب یہ ہے کہ 2 الگ الگ آدمی ہوں. مثلا یہ موبائل میں بیچ رہا ہوں, یہ خرید رہا ہے, تو میں ایک الگ آدمی ہوں, یہ الگ آدمی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ موبائل میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں. اس کو شریعت ٹھیک نہیں مانتی, یہ جائز نہیں ہے شریعت میں کہ آپ ایک ہی چیز, جس طرح کمپنیاں ہوتی ہیں نا, آج کی جدید مثال اس کی یہ لے سکتے ہیں, ایک ہی مالک ہے, ایک مالک ہے اور 2 کمپنیاں ہیں, اس کی 2 کمپنیاں ہیں اور اس کا لائسنس یا جو بھی این ٹی این ہوتا ہے, جو بھی اس کا قانونی پروسیس ہے وہ ایک ہے. اب وہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کو چیز بیچ رہی ہے, تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو چیز بیچ رہا ہے. تو یہاں 2 بندے موجود نہیں ہیں, 2 پارٹیز موجود نہیں ہیں. تو شریعت کی پہلی شرط یہ ہے خرید و فروخت کے لیے کہ وہاں 2 پارٹیز موجود ہوں, 2 الگ الگ لوگ وہاں پہ موجود ہوں. اگر 2 پارٹیز نہیں ہیں, اپنے آپ کو خرید و فروخت کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں. یہ پہلی شرط ہے, پہلا رکن ہے پارٹیز, کہ 2 الگ الگ پارٹیاں ہوں. دوسری شرط, دوسرا رکن بیع کا ہے ایجاب و قبول, آفر اینڈ ایکسپٹ, کہ آپ آفر کریں یا وہ آفر کریں اور آپ اس کو ایکسپٹ کریں. ایجاب و قبول کے مختلف طریقے وہ آگے آ جائیں گے. ایجاب و قبول زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں یہ چیز میں نے آپ سے خریدی, وہ کہیں میں نے بیچی, یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے, لیکن ایجاب و قبول کے اور بھی طریقے وہ آگے آ جائیں گے. تیسری چیز جو بیع میں ہونی چاہیے وہ سبجیکٹ میٹر ہے, کہ کوئی چیز ہو جو آپ بیچیں. اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے تو کیا بیچیں گے آپ؟ تو بیع منعقد ہونے کے لیے جو تیسرا رکن ہے وہ مبیع ہے, اور چوتھا رکن اس کا وہ اس کی قیمت ہے یا اس کا ثمن ہے. یہ 4 چیزیں جب موجود ہوں, 2 پارٹیز موجود ہوں, ان کے درمیان ایجاب و قبول ہو, اور وہاں کوئی مبیع موجود ہو, اس کی کوئی قیمت موجود ہو, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقد بیع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل میرے پاس ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ موبائل میں نے آپ کو گفٹ کر دیا, تو یہ عقد بیع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عقد بیع ہوگا. کہ میں کہتا ہوں یہ موبائل میں نے آپ کو گفٹ کر دیا, 2 پارٹیز بھی موجود ہیں, ایجاب و قبول بھی ہو گیا اور سبجیکٹ میٹر بھی موجود ہے, یہ عقد بیع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیمت یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو جب قیمت موجود نہیں ہوگی اس کو شریعت بیع نہیں کہے گی, لہٰذا اس پر جو احکام جاری ہوں گے وہ ہبہ کے جاری ہوں گے, ہدیے کے ہوں گے, گفٹ کے احکام جاری ہوں گے, سیل اینڈ پرچیز کے احکام شریعت اس پہ جاری نہیں کرے گی. تو یہ 4 بنیادی ارکان ہیں کہ 2 پارٹیز ہوں, اسی طرح اس میں ایجاب و قبول ہو, اسی طرح وہاں مبیع موجود ہو, اور وہاں پر قیمت ہو, تب جا کر بیع ٹھیک ہوتی ہے. یہ تو 4 اس کے ارکان ہیں.
عاقدین، ایجاب و قبول، مبی اور ثمن. دو چیزیں تو آپ کو ایسی یاد رہیں گی، یہ دو چیزیں تو آپ کو ویسے ہی یاد رہیں گی کہ جب بھی کوئی چیز بیچی خریدی جاتی ہے تو وہاں قیمت بھی ہوتی ہے اور وہ چیز بھی ہوتی ہے. تو بے کے دو ارکان تو یہی ہیں، اور دو چیزیں اور ہیں کہ ایجاب اور قبول ہوں اور دو الگ الگ لوگ ہوں. اب ہم نے یہ کہا کہ دو پارٹیز موجود ہوں. اب کچھ شرائط ان کے لیے کہ دونوں پارٹی، دو آدمی جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، کس آدمی کی خرید و فروخت معتبر ہے، شریعت کس آدمی کی بے کو معتبر مانتی ہے. تو اس میں پہلی شرط یہ کہ وہ عاقل اور سمجھدار ہو. مثلا ایک آدمی پاگل ہے، وہ آ کے آپ کو کہتا ہے یہ موبائل آپ مجھ سے 500 میں خرید لو، آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے 500 میں چیز مل گئی. شریعت کہتی ہے یہ بے ہوئی نہیں ہے، یہ بے ہوئی نہیں. اس لیے کہ شریعت جب بے منعقد کرتی ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ لگاتی ہے کہ دونوں سمجھدار ہوں. اسی طرح کوئی بچہ ہے اور بچہ ایسا ہے جو سمجھدار نہیں ہے، بچہ بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ سمجھدار ہو. سمجھدار ہونے کا مطلب یہ کہ خرید و فروخت کے معاملات سے واقف ہو. اب ایک بچہ ہے، وہ گھر سے کوئی سونے کی چیز اٹھا کر لے آیا ہے، کوئی چاندی کی چیز اٹھا کر لے آیا، یا ابو کا موبائل اٹھا کر لے آیا، وہ آپ کو کہتا ہے یہ انکل یہ میرے سے خرید لو یا مجھے جو ہے نا پاپڑ دے دو. تو دکان والا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے پاپڑ کے بدلے میں موبائل مل گیا. شریعت اس کو بے تصور نہیں کرتی، اس لیے کہ جو عاقدین ہیں وہ عاقل اور سمجھدار، تو دونوں کا عقل مند اور سمجھدار ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر نابالغ بچہ ہو، اور ایسا نابالغ بچہ ہو جو سمجھدار نہ ہو یا پاگل ہو، تو ایسی صورت میں اس پر بے کے احکام جاری نہیں ہوں گے. شریعت کہے گی یہ چیز اس کو واپس کرو، بے ہوئی نہیں ہے تمہاری. دوسری چیز کہ سنجیدہ ہو، مذاق میں بے نہیں ہوتی، باقاعدہ سیریس ہوں، اور ان کا جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ سیریس ایگریمنٹ ہوگا، یہ چیز میں اتنے کی بیچ رہا ہوں. مذاق میں اگر کوئی کسی کو کہتا ہے تو اس کو شریعت معتبر نہیں مانتی. باقاعدہ ان کا سیریس ایگریمنٹ ہو، اور سیریس ہونے کا مطلب وہی ہوگا جس کو عرف میں سیریس ہونا سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سیریس بے کر لے بعد میں کہے میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یعنی جس کو عرف میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ یہ تو آپس میں یار مذاق کر رہے تھے یا مستی کر رہے تھے، ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، تو وہ بے بھی منعقد نہیں ہوتی. تیسری شرط عاقدین کے اندر باہمی رضامندی ہے کہ دونوں اپنی رضامندی سے بیچیں. لہٰذا اگر کسی کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا جائے کہ آپ یہ چیز بیچو نہیں تو میں گولی مار دوں گا یا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ مجبور ہو کر بیچ دیتا ہے. شریعت کی نظر میں ایسی بے منعقد نہیں ہوتی. جب اس سے وہ پریشر ختم ہوگا، شریعت اس کو اختیار دیتی ہے کہ آپ جا کے اپنی چیز واپس لے لو. تو عاقدین کے اندر شریعت کی طرف سے یہ تین بنیادی شرائط ہیں کہ عاقل ہو. کسی نے نشہ کیا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے معاذ اللہ، یا کوئی ایسا نشہ جس سے اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا حلال ہے کیا حرام، جائز ناجائز، کچھ پتہ نہیں ہے، اور ایسی حالت میں وہ آ کے کوئی چیز بیچتا ہے. جیسے ہمارے یہ چرسی موالی بیچ رہے ہوتے ہیں نا، سریے نکال نکال کے اور گٹر کے ڈھکن نکال نکال کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان سے خرید رہے ہوتے ہیں. تو یہ بے جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ نشے کی حالت میں ہے، اور ایسے نشے کی حالت میں کہ اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا بیچ رہا ہوں، کتنے کی بیچ رہا ہوں، کس کو بیچ رہا ہوں، تو یہ خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے. تو پہلی شرط کہ عاقل اور سمجھدار ہو، دوسری شرط کہ سنجیدہ ہو اپنے معاملے میں، اور تیسری شرط یہ کہ باہمی رضامندی سے اس چیز کو بیچیں. اب یہ تو ہم نے ذکر کی عاقدین کی شرائط. اب پہلے میں نے بات ذکر کی کہ بے کا ایک رکن ہوتا ہے ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، کہ آپ آفر کرتے ہیں دوسرا بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو ایجاب و قبول کی یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے جس کو اورلی ایجاب و قبول ہو، زبانی، آپ کہیں میں نے بیچی، وہ کہے میں نے خریدی، ایک طریقہ یہ. دوسرا ہے ریٹن، تحریری معاہدہ ہو، تحریری معاملہ ہو. تیسری صورت جس کو کہا جاتا ہے تعاطی. تعاطی کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ زبان سے کچھ بولتے ہیں نہ وہ زبان سے کچھ بولتا ہے، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بیچا، نہ آپ کہتے ہیں میں نے خریدا. بس اتنا ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کی ہے، وہ کہتا ہے اتنے کی، آپ اٹھا لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں. یہ بھی ایجاب و قبول ہے. تو ایجاب و قبول کے لیے باقاعدہ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اتنے کی بیچی، وہ کہیں میں نے اتنے کی خریدی. اس طریقے سے بھی جس کو ہینڈ ٹو ہینڈ سیل کہا جاتا ہے، آپ نے موبائل اٹھایا، بھائی کتنے کا ہے، اس نے کہا اتنے کا، آپ نے کہا یہ لے لو،
بے مکمل ہو گئی. تو ایجاب و قبول کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں. آگے تفصیلی ہے یہ، اس کو اگر چھیڑیں گے تو نماز کا ٹائم ہو گیا. تو ہاں، تو انشاءاللہ اس کو اب یہ ہے کہ اصل میں وہ رجسٹریشن میں کچھ تاخیر ہو گئی نا، مجھے اسی لیے احساس تھا کہ یہ کور نہیں ہوگا پھر. تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر کوشش کریں گے کور کر لیں گے، تاکہ پھر اگلا جو ہمارا جو سبق